नाज़रीन, अगले 24 से लेकर 48 घंटे के दौरान गालिब इम्कान यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है अपनी पंजाब की टिकट्स के हवाले से फ़ाइनल जो है वो ऐलानात कर देंगी। इस प्रोग्राम में मैं आपको बताने जा रहा हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस वक्त कौन कौन से उम्मीदवारान को आने वाले जो 8 फरवरी का इलेक्शन है मैदान में उतारने का सोच रही है। जो मेरे पास इतलात हैं, हो सकता है इसमें कोई कमी बेशी हो, कोई रद्द बदल भी हो जाए, लेकिन अभी तक की जो मालूमात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो NA 101 की ख़ास तौर पर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो लतीफ़ नज़र गुज्जर जो साबका MPA थे वो इस वक्त जो है मुकम्मल तौर पर तैयारी में हैं कि वो MNA का इलेक्शन लड़ेंगे। और इस हवाले से उन्होंने बाकायदा तौर पर अपने इस वक्त के जो मौजूदा पार्टी चेयरमैन है गौहर अली खान, उनके साथ मुलाकात भी कर दी और अपना एक पैनल भी जो है वो आलमोस्ट तरतीब दे दिया है। जो मेरी इतलात हैं, हो सकता है, मैं फिर कह रहा हूँ कि हो सकता है इसमें कोई कमी बेशी हो या नाम चेंज हो जाए, लेकिन उन्होंने अब्दुल्ला धुम्मड़ को जो है PP 113 में और उसके साथ साथ PP 100 जो उनका जो 114 है वहाँ पर किसी और नए उम्मीदवार के साथ वो मैदान में उतरने का फैसला कर रहे हैं। और जो जनरल अकरम शाही थे उनके हवाले से अभी तक जो है वो पार्टी ने कोई फैसला नहीं किया और गालिब इम्कान भी यही है कि यहाँ पर चौधरी लतीफ़ नज़र गुज्जर को जो है अकोमोडेट किया जाए MNA की सीट के ऊपर। उसके साथ अगर NA 102 में जाएं तो वहाँ पर इस वक्त जो सूरत हाल है वो इंतहाई, वो जिसे कहते हैं कि गंभीर इसलिए है कि वहाँ पर जो फ़ारूक हबीब थे उन्होंने पार्टी छोड़ी तो उसके बाद जो है एक वैक्यूम पैदा हुआ। इस वक्त जो साबका MPA के उम्मीदवार, हालांकि मैंने आपको बताया था कि वो इंतहाई MPA के इंतहाई कमज़ोर उम्मीदवार हैं, तो सुनने में आ रहा है कि शेख शाहिद जवेद को शायद यहाँ पर जो है वो MNA के हवाले से कंसीडर किया जाए। उसके साथ साथ यहाँ पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इंतहाई पुराने कारकुन हैं हाजी यकूब रासम मुग़ल, वो भी इस वक्त इंतहाई पुरुम्मीद हैं। अच्छा, हाजी यकूब रासम मुग़ल की अगर मैं बात करूँ तो ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यहाँ पर बाहर निकलने वाला भी कोई शख्स मौजूद नहीं था, तो उस वक्त हाजी यकूब रासम ना सिर्फ बाहर निकले बल्कि उन्होंने अपनी इस वक्त भी बल्कि अबूरी ज़मानत पर हैं और पिछले 2 से ढाई महीने से मुसलसल वो कैंपेन भी कर रहे हैं NA 102 में। अच्छा, वो जो पार्टी के कारकुनान हैं वो उनके साथ मुकम्मल तौर पर लाइनअप है, पार्टी का वर्कर जो है वो भी उनके साथ इस वक्त खुश है। तो हालांकि हक तो ये बनता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने पुराने वर्कर्स को जो है अकोमोडेट करे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी अपनी एक जिसे कहते हैं कि सोच है, वो भी शायद बहुत ज़्यादा किसी बड़े नाम या पैसे वाले को जो है वो ज़्यादा पसंद करती हैं पार्टी। तो हो सकता है कि यहाँ पर भी वो इस तरह का कोई फैसला करें। चंगेज़ काकड़ जो हैं वो भी इस वक्त पर तोड़ रहे हैं, जावेद नियाज मंज जो हैं वो भी इस वक्त NA 102 के हवाले से जो है वो अपने कागजात नामजदगी जमा करवा चुके हैं। उसके साथ साथ जहांज़ेब इम्तियाज़ गिल हैं। अच्छा, ये कुछ और भी उम्मीदवारान हैं, क्योंकि ये हल्का जब से फ़ारूक हबीब ने छोड़ा यहाँ पर बहुत सारे लोगों की नज़र है। इवन देन सेनेटर तारिक चौधरी ने भी यहाँ से कागजात नामजदगी जमा करे, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो इस लूप में ज़रूर लगे हुए हैं कि यहाँ से वो टिकट जो है वो हासिल करें। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इस वक्त जो है वो अगले 24 से 48 घंटे में इस हल्के के हवाले से भी फैसला कर देगी, क्योंकि यहाँ पर PP का टिकट है वो यहाँ पर शेख शाहिद जवेद के पास है। उसके साथ साथ जो उसके दूसरा हल्का है वहाँ पर इस्माइल सीला साहब हैं, तो इस्माइल सीला को भी जो है वहाँ पर इस वक्त उनके लिए जो MPA का टिकट बचाना भी मुश्किल हुआ है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो अंडर जो है ग्राउंड हो रही हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में सब कुछ अच्छा भी नहीं है नाज़रीन। तो वहाँ पर जो टिकट्स हैं इस हल्के की ख़ास तौर पर, क्योंकि ये पूरे का पूरा जो पैनल था एक किस्म का फ़ारूक हबीब के जाने के बाद ना सिर्फ टूटा बल्कि यहाँ पर इंतहाई ज़्यादा कमज़ोर भी है। तो यहाँ पर हालांकि अदनान अनवर रहमानी बड़ा अच्छा फेस था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, लेकिन वो पता नहीं क्यों सियासत से दूरी इख्तियार किए हुए हैं। तो यहाँ पर अभी तक सूरत हाल जो है वो बिल्कुल भी कोई उसको क्लियर नहीं कह सकता, क्योंकि अगले आने वाले चंद दिनों में चंद घंटों में जो है इसके हवाले से कोई ना कोई फैसला हो सकता है। लेकिन अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ पर हाजी यकूब रासम मुग़ल को जो है वो नामजद करती है तो वोटर जो है उनका जो वर्कर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो चार्ज भी हो सकता है और उनको इस हवाले से जो है काफ़ी ज़्यादा मदद भी मिल सकती है, क्योंकि वो डीप रूटेड वर्कर हैं, खुद वर्कर हैं, बहुत पुराने नज़रियाती कारकुन हैं। तो यही वजह है कि वो इस वक्त यहाँ पर एक मजबूत पोजीशन में आ सकते हैं। नाज़रीन, उसके साथ साथ NA 103 में जो है वो अमजद मलिक जो एडवोकेट हैं उनका नाम लिया जा रहा है और बहुत ज़्यादा इस हवाले से
میں ان کے حوالے سے کافی چیزیں سن رہا ہوں کہ شاید NA 103 کا ٹکٹ جو ہے وہ ان کو جاری کر دیا جائے۔ اچھا، وہاں پر جو بریگیڈیئر ممتاز کالوں ہیں وہ بھی امیدوار ہیں، اس کے علاوہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے کچھ 3-4 لوگ ہیں جو اس لوپ میں لگے ہوئے ہیں کہ ٹکٹ جو ہے ان کو دیا جائے۔ تو کیا فیصلہ آتا ہے؟ ہاں، وہاں پر جو ان کے ایک جو پرانے جو ایک MP تھے میاں خیال احمد کاسترو، وہ بھی امیدوار ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ حالانکہ وہ MP کا ان کو ٹکٹ الاٹ کیا گیا تھا، اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر ایک اور میاں علی سرفراز ہیں، وہ بھی MP کے ان کو ٹکٹ ہولڈر ہیں۔ تو وہاں پر بھی پاکستان تحریک انصاف ابھی تک جو ہے وہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکی۔ آنے والے چند گھنٹوں میں اس کے حوالے سے بھی کوئی نہ کوئی فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ پینل جو ہے کون سا پینل جو ہے وہ ترتیب پاتا ہے۔ اسی طرح اگر بات کی جائے یہاں پر NA 100 میں، تو وہاں پر ڈاکٹر نثار جٹ جو ہیں ان کو امیدوار جو ہے ہو سکتا ہے نامزد کیا جائے، اور غالب امکان بھی یہی ہے کہ ڈاکٹر نثار جٹ ہی وہاں سے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہوں گے۔ جبکہ دوسری جانب جو ٹکٹ ہولڈر ہیں ندیم آفتاب سندھو، وہااں پر ان کو ایک بار پھر سے ٹکٹ ملنے کا چانس جو ہے وہ پیدا ہو چکا ہے۔ میری اطلاعات کے مطابق ہو سکتا ہے کہ اگلا پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹ جو ہے وہ ندیم آفتاب سندھو کو ہی جاری کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے دوسرا حلقہ جو ہے وہاں پر اس وقت رانا آفتاب احمد خان کے علاوہ کوئی بھی دوسرا امیدوار نہیں ہے، اور رانا آفتاب احمد خان کی پوزیشن بھی وہاں پر انتہائی مضبوط ہے۔ تو یہ پینل جو ہے ایک قسم کا آلریڈی کنفرمڈ ہے۔ اگر NA وہاں پر 95 کی بات کروں تو وہاں پر جو شاہی برادران ہیں انہوں نے اپنا ایک قسم کا پینل آلریڈی اناؤنس کر دیا ہوا ہے، تو علی افضل شاہی وہاں سے امیدوار ہوں گے، لیکن آزاد حیثیت میں انہوں نے کیونکہ کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں تو ابھی تک وہ پاکستان تحریک انصاف کا ووٹرز تو گریب کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن وہ پارٹی سے بھی ہلکی سی دوری اختیار کیے ہوئے ہیں۔ تو آنے والے الیکشن میں بہرحال علی افضل شاہی، PP 98 میں جنید افضل شاہی، اور وہاں پر PP جو 99 ہے وہاں پر رانا عرفان امین کے حوالے سے جو ہے مجھے خبریں مل رہی ہیں کہ ان کو جو ہے وہاں پر اکوموڈیٹ کیا جا سکتا ہے، ان کو وہاں پر ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ پورا شاہی خاندان جو ہے تینوں ٹکٹس پر الیکشن لڑے۔ تو رانا عرفان امین کے حوالے سے جو ہے مجھے اطلاعات مل رہی ہیں کہ شاید ان کو وہاں پر PP 99 میں رانا شعیب ادریس کے مد مقابل جو ہے وہاں پر اکوموڈیٹ کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو NA 95 ہے وہاں پر رائے حیدر کھرل ہیں، وہاں پر MNA کے امیدوار ہیں، لیکن ان کے نیچے جو دونوں امیدواران ہیں جو MPA کے، وہ ابھی تک ویکنٹ ہیں۔ ابھی تک پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ فیصلہ تو نہیں کر سکی، لیکن ہو سکتا ہے کہ کل شام تک اس کے حوالے سے بھی کوئی بریک تھرو ہو جائے اور وہ حلقہ جو ہے اس کو بھی کمپلیٹ کر لیا جائے۔ اچھا، NA 97 کی بات کریں تو NA 97 میں وہاں پر اس وقت جو زیادہ چانسز لگ رہے ہیں وہ یاسر علی خان بلوچ کے لگ رہے ہیں۔ یاسر علی خان بلوچ کے ساتھ ساتھ وہاں پر جو ذوالفقار بھٹو ہیں، خالد بھٹو ہیں، اور ایون دین وہاں پر سعد اللہ بلوچ کے حوالے سے بھی کچھ حلقے کہہ رہے ہیں، لیکن ابھی تک یہ حلقہ بھی جو ہے وہ MNA کے حوالے سے سٹینڈ بائی ہے، لیکن MPA کی جو سیٹ ہے شہید داؤد بٹ وہاں پر کنفرم ہے، جبکہ دوسرے جو شاہد خلیل نور ہیں ان کے حوالے سے مختلف اطلاعات مل رہی ہیں کہ شاید وہ IPP کا حصہ بننا جا رہے ہیں، اور وہ صرف ویٹ میں ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف انہیں ٹکٹ دیتی ہے کہ نہیں۔ اگر پاکستان تحریک انصاف انہیں ٹکٹ نہیں دے گی تو وہ ایک قسم کا وہ بھی دوسری پارٹی میں جا سکتے ہیں۔ تو یہ جو حلقے ہیں خاص طور پر PP 98 کی اگر بات کریں تو وہاں پر جو عادل رفیع چیمہ ہیں یا خالد رفیع چیمہ، ان کے چانسز اس وقت جو ہے برائٹ لگ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ MNA کے امیدوار بھی وہی ہوں وہاں پر۔ اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر اور بھی ایک دو چہرے ہیں، حالانکہ پاکستان تحریک انصاف کے انتہائی پرانے اور نظریاتی کارکن وہاں پہ ڈاکٹر جو سجاد ہیں گل، وہ بھی اپنا امیدوار ہیں۔ انہوں نے حالانکہ PP 106، PP 107 اور NA کے کاغذات بھی جمع کروائے ہیں۔ تو پارٹی جو ہے وہ اگر اپنے ورکرز کو اکوموڈیٹ کرتی ہے تو میرے خیال میں یہ زیادہ پلس پوائنٹ ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر سجاد جو ہیں وہ ایک بہتر امیدوار وہاں پر ثابت ہو سکتے ہیں۔ تو بہرحال ابھی تک جو صورتحال ہے وہاں پر بھی، کیونکہ رائے احسن بھی اسی انتظار میں ہے کہ ٹکٹ کہیں چینج تو نہیں ہوتا، وہ بھی ابھی تک ہولڈ آن پہ لگے ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا حلقہ ہے وہاں پہ ملک عمر فاروق صاحب جو ہیں انہوں نے بھی اپنے کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ MNA کے جمع کروائے، تو ہو سکتا ہے پارٹی اگر مثال کے تو اگر وہ واپس آ جاتے ہیں، کیونکہ ابھی تک وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، جب تک وہ واپس نہیں آتے تب تک الیکشن لڑنا وہ دیوانے کے خواب والی بات ہوگی۔ تو ہو سکتا ہے کہ وہ اگر واپس آتے ہیں تو وہ ان کو بھی ٹکٹ جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے۔ تو حلقے جو ہیں وہ سارے کے سارے اس وقت بہت سارے لوگ جو ہیں اس میں کافی سارے جسے کہتے ہیں کہ لائن اپ ہوئے ہیں۔ ہاں، جو خاص طور پر جو پرانے جن کو ٹکٹ سلاٹ کیے گئے تھے ان کے حوالے سے مجھے اطلاعات ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے ٹکٹس کو نہ چھڑا جائے، جیسے رانا اسد الرحمان ہیں،
رانا اسد ہیں, اس کے علاوہ ان کے ساتھ ساتھ ایک دو اور نام بھی ہیں, تو ہو سکتا ہے جیسے میاں محمد علی سرفراز ہیں, اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے یہ جو لطیف نظر کی بات کر رہا, تو ان کے نیچے جو ہے اگر ان کو ایم این اے کا ٹکٹ دیا جاتا ہے تو یہ بھی بڑا کوشچن ہوگا کہ ان کے نیچے جو ایم پی جو جہاں سے یہ جیتے تھے پچھلا الیکشن, تو وہاں پر کون سے امیدوار ہوں گے. تو بہرحال اگلے 24 سے لے کر 48 گھنٹے کے دوران جو ہے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کلیئر ہونے جا رہی ہیں, اور بہت سارا جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ یہ جو ابہام اس وقت ہماری سیاست میں پایا جا رہا ہے کہ پارٹیز جو ہے وہ اپنے امیدواران کو سامنے نہیں لے کر آ رہی. تو پاکستان تحریک انصاف کے جو ایک قسم کے موجودہ جو چیئرمین ہیں گوہر علی خان, انہوں نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ کل شام وہ تمام تر حلقوں کی ٹکٹس کا جو ہے اناؤنسمنٹ کر دیں گے, کیونکہ عمران خان کے پاس تمام تر لسٹیں جو ہیں جیل میں پہنچا دی گئی ہیں, اور کل جیل سے ہی ایک قسم کا فائنل جو نومینیشنز ہیں, جو فائنل نام ہیں وہ سامنے آ جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ بلکہ میں ایک اور بات آپ کو بتاتا ہوں, جو یہاں پر اسد معظم اس وقت باہر بیٹھے ہوئے ہیں, اچھا ان کی جگہ پر یہاں پر اگر محبوب عالم سندھو کو پاکستان تحریک انصاف ٹکٹ دیتی ہے تو وہ ایک اچھے اور پازیٹیو امیدوار ثابت ہو سکتے ہیں, اور کیونکہ وہ 2 دفعہ سابقہ ٹکٹ ہولڈر بھی رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہاں پر شکایت سیل میں بھی اپنا پرفارمنس پیش کی ہوئی ہے, تو وہ ایک انتہائی اچھے امیدوار ثابت ہو سکتے ہیں. پارٹی کو بہرحال اس حوالے سے انتہائی زیادہ سوچ سمجھ کر جو ہے وہ ٹکٹس اناؤنس کرنے پڑیں گے, اس کے بعد ہی ہم آپ کے سامنے یہ قسم کی پوری ججمنٹ اور پورا کون مضبوط ہوگا کون کمزور ہوگا اور وہاں کی عوام جو ہے وہ کیا ان کے بارے میں رائے رکھتی ہے. تو ظاہری بات ہے کل یا پرسوں تک یہ نام جو ہیں وہ سارے فائنل ہو جائیں گے, تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کلیئر بھی ہو جائیں گی, اور ہم بھی ایک قسم کا تقابلی جائزہ یا تقابلی تجزیہ جو ہے پیش کرنے میں ہمارے لیے بھی زیادہ آسانی ہوگی کہ کون زیادہ بہتر ہے, کون آگے ہے, کون پیچھے ہے, اور کون سا پینل جو ہے وہ کون سے حلقے سے جو ہے ون کرے گا. بہرحال امید کرتے ہیں کہ اگلے 24 سے 48 گھنٹے میں پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ نون دونوں جو ہے نہ صرف اپنے ٹکٹس جو ہے وہ جاری کر دیں گی, بلکہ باقاعدہ طور پر الیکشن کمپین کا آغاز بھی ہو جائے گا. اگلے پروگرام تک سردار امین جتوئی کو دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد.